جز نمبر 27، 27واں پارہ، اور آج انشاءاللہ ہم سورہ پڑھیں گے سورۃ الطور۔ سورۃ الطور مکی سورہ ہے جس کے 2 رکوع ہیں اور 49 اس کی آیات ہیں، اور سورۃ الطور میں جیسے کہ ظاہر ہے آخری جو پارے ہیں قرآن کے، اس میں آخرت کے بارے میں، آخرت پر یقین اور جنت اور جہنم، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ساتھ ہی اہل مکہ کے جو کچھ عقائد تھے، غلط عقیدے، ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ کچھ بات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطور۔ والطور، قسم ہے طور کی، وکتاب مسطور، اور لکھی گئی کتاب کی قسم، فی رق منشور، ایسی کتاب جو کھلے اوراق میں موجود ہے، والبیت المعمور، قسم ہے آباد کیے گئے گھر کی۔ قسمیں کھائی گئی ہیں، اور پیچھے بھی ہم یہ پڑھ چکے کہ جہاں سورت کا آغاز قسموں سے ہو، اٹ مینز ان قسموں کے بعد کوئی خاص بات بتائی جا رہی ہے، اور یہ قسم کسی انسان کی نہیں، کسی پیغمبر کی نہیں، کسی فرشتے کی نہیں، بلکہ یہ قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس لیے یہ ایک خاص قسم ہے۔ کتنی چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ نمبر 1 قسم ہے طور کی۔ طور کیا ہے؟ طور ایک پہاڑ ہے جو کہاں پہ ہے؟ مدین سے مصر جاتے وقت، یعنی مدین یا مصر کے درمیان کا جو علاقہ ہے، شام کا علاقہ، وہاں پہ کوہ طور پایا جاتا ہے۔ سب سے خاص پہاڑوں میں سب سے خاص جو پہاڑ ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جبل حرا۔ حرا کا جو پہاڑ یعنی غار حرا جسے کہا جاتا ہے، سب سے دا موسٹ امپورٹنٹ اور سب سے عظیم پہاڑ جسے کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی وہیں پہ نازل ہوئی تھی۔ اب دوسرا نمبر جو پہاڑوں کی عظمت کا آتا ہے وہ ہے کوہ طور کا۔ طور کے پہاڑ کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ طور وہ پہاڑ ہے جس پہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا تھا؟ کچھ دیا تھا، تورات۔ تورات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو اسی پہاڑ پر دی گئی تھی، اور یہ اتنا مبارک ہے، اتنا اللہ کا پسندیدہ ہے کہ اس کے ارد گرد جو وادی کا علاقہ ہے اس کو بھی مبارکتاً کہا گیا کہ وہ ایک مبارک وادی ہے۔ تو وادی کی کوئی مبارک ہونا وہ نہیں ہے، لیکن اس پہاڑ کی وجہ سے اس کو بھی بابرکت وادی کہا گیا۔ تو اس پہاڑ کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ دوسری قسم وہ قسم ہے کتاب، ایک ایسی کتاب کی مسطور جو لکھی ہوئی ہے۔ اب یہاں دونوں کتابوں سے مراد لی جاتی ہے، تفسیر بتاتی ہے، تورات کی طرف بھی اشارہ ہے اور قرآن کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تورات اس لیے کہ پہلی والی قسم کوہ طور کی ہے جس پہ تورات نازل ہوئی، یا جہاں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی، اس لیے کتاب مسطور کو ہم تورات لیتے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو قرآن بھی لکھی ہوئی کتاب تھی، لکھی بھی آئی تھی نہیں، لیکن لوح محفوظ میں جو کہ اللہ کے پاس موجود تھی، کس شکل میں تھی؟ کتاب ہی کی شکل میں لکھی گئی کتاب۔ مسطور مینز جو لائنز میں، 70 سے نکلا ہے مسطور، جو لائنز میں لکھی جائے، تو وہ ایسی کتاب جو لائنز میں لکھی ہوئی تھی جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پراپر آرگنائز طریقے سے اس کی آیات تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک ورڈ ادھر لکھ دیا اور ایک ورڈ ادھر لکھ دیا اور پھر بندہ کنفیوز ہو کہ اچھا اب اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، ایک ایسی کتاب جو پراپر آرگنائز طریقے سے لائنز میں لکھی گئی، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ فی میں رقن، اوراق کی شکل میں ہے، منشور کھلی کتاب۔ کھلی کتاب مینز ہر خاص و عام کے لیے کھلی کتاب، کوئی بھی چاہے تو اس کو پڑھ لے، کوئی ریسٹرکشن نہیں، اوراق کی شکل میں، اور کھلے اوراق ہیں یہ، یعنی ہر ایک اس کو پڑھ سکتا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ پرانے زمانے میں کاغذ تو تھا نہیں، تو پھر اوراق کس کو کہا جا رہا ہے؟ اوراق مینز چمڑے پہ لکھا جاتا تھا،
اور اس چمڑے کو کیا کیا جاتا تھا؟ اس کو رگڑا جاتا تھا، اس کو اتنا زیادہ رگڑا جاتا تھا کہ وہ بالکل پتلے ورق کی طرح، پیج کی طرح. اب یہ تو کاغذ والا ہے نا پیج، دیکھیں اس کو آپ فیل کریں نا تو اس میں کوئی نرمی نہیں ہے کیونکہ یہ چمڑے کا نہیں ہے، لیکن وہ لیدر کا ہوا کرتا تھا تو اس کو اتنا زیادہ فائن کر دیا جاتا تھا جیسے وہ پیجز کی طرح ہو، اور پھر اس کے اوپر لکھائی کی جاتی تھی. سوچیں آپ کتنا خوبصورت لگتا ہوگا وہ کہ اس کو اس کے اوپر لکھا گیا. اگلی اب قسم کھائی جا رہی ہے، کون سی قسم؟ نمبر بتائیں. نمبر 3، 4 نہیں، نمبر 3. تھرڈ کیا ہے؟ قسم ہے اس گھر کی جو آباد ہے. کون سا گھر؟ بیت اللہ کی طرف اشارہ ہے. خانہ کعبہ کب سے آباد ہے؟ کب سے آباد ہے؟ آدم علیہ السلام کے وقتوں سے، کیونکہ سب سے پہلے اس کو فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے اس کو بنایا گیا. آباد کیا گیا گھر جو بہت شروع سے، ازل سے آباد ہے، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے. ایک رائے یہ بتاتی ہے. دوسری رائے کے مطابق بیت المعمور 7ویں آسمان پر، جیسے خانہ کعبہ ہمارے پاس زمین پر موجود ہے، بالکل اسی طرح 7ویں آسمان پر بھی خانہ کعبہ موجود ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے. 70,000 فرشتے ہر روز اس کا طواف کرتے ہیں، اور جب ایک بار ان کا چکر پورا ہوتا ہے اس کے بعد اور فرشتے آتے ہیں، اور جس نے پہلی بار کا طواف کیا تھا ان کو قیامت تک دوبارہ موقع ہی نہیں ملتا. اندازہ لگائیں بیت المعمور. تو قسم کیا ہے؟ بہت بڑی قسم، بہت بڑی قسم. پھر اگلی قسم، قسم نمبر 4، وہ قسم ہے السقف، چھت کی، المرفوع جو اوپر اٹھائی گئی ہے. کون سی؟ آسمان کی قسم کھائی جا رہی ہے. اگلی قسم نمبر 5، وہ قسم ہے البحر، سمندر کی. کیسا سمندر؟ المسجور جو موجزن ہے، موجوں سے بھرا ہوا ہے. دیکھیں سمندر کے اندر کیا کچھ موجود ہے، اور وہ بھرا ہوا ہے موجوں سے، اور اس کو کس نے بند کیا ہوا ہے؟ ان موجوں کو کس نے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان موجوں کو، اس پانی کو ایک جگہ پر، ایک مخصوص جگہ پر اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے کہ اللہ کا اذن نہ ہو تو ایک قطرہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا. پراپر آرگنائز طریقے سے. کتنی قسمیں کھائی گئیں؟ 5 قسمیں کھا کے ایک خاص بات بتائی جا رہی ہے. اب کس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے اس پہ آپ غور کریں. انا بے شک، عذاب رب کا، تیرے رب کا، لواقع البتہ ہو کے رہنا ہے. اور عذاب سے مراد یہاں قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت آ کے رہے گی. بہت پاورفل ہیں یہ آیات، بہت سمپل چھوٹی چھوٹی آیات لیکن بہت پاورفل ہیں کہ 5 زبردست قسم کی قسمیں کھا کر انسان کو اس بات کا یقین دلایا جا رہا ہے کہ اے انسان، تو دنیا میں آیا فضول میں نہیں آیا، بلکہ کسی مقصد کے لیے آیا ہے. اور پھر جب وہ مقصد سارا پورا ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی، اور قیامت میں کیا ہوگا؟ سب چیزوں کا دی اینڈ ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور وہ جب قیامت آئے گی تو اس کی ہولناکیاں کیسی ہیں؟ ماں نہیں لہو اس قیامت کو، من دافع کوئی ٹالنے والا، دفع کرنے والا. دفع مین دور، کوئی اس کو ہٹا نہ سکے گا. اور یہ خوفناک دن کیا ہونے والا ہے اس دن میں؟ یوم، قیامت کا دن تو وہ دن ہوگا، تمور، ہلا مارا جائے گا، السماء آسمان، مورا بری طرح ہلا مارا جانا. دیکھیں آسمان کی طرف دیکھیں، آپ کو کوئی پلر نظر آتا ہے؟ کوئی کریک نظر آتا ہے؟ کوئی ہمیں خوف ہے کہ آسمان سے کچھ گر جائے گا کوئی ٹکڑا؟ نہیں ہے نا الحمدللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو بہت اونچا اور بہت مضبوط بنایا. لیکن قیامت کا دن ایسا ہے کہ اس کے سامنے مضبوط آسمان وہ بھی نہیں ٹھہر سکتا. تو اے انسان تو کیا چیز ہے؟ کیونکہ اہل مکہ یہ بات بالکل نہیں مانتے تھے کہ بھلا قیامت بھی آئے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ان کو سب سے زیادہ مضبوط چیز کے بارے میں بتایا گیا. سب سے پہلے کیا؟ آسمان کی طرف دیکھو، سوچو اس کو ٹچ کر سکتے ہو؟ کوئی پہنچ سکتا ہے آسمان تک؟ کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی رخنہ نہیں، کوئی پلر نہیں. اس کے باوجود جب قیامت کا دن آئے گا تو اس کی
جو گرے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں جہاں باندھ رکھی ہیں جو انسان کو دکھائی نہیں دیتی ساری ڈھیلی پڑ جائیں گی اور وہ جھولنے لگے گا. آسمان اپنی جگہ جھولنا شروع کر دے گا, بری طرح ہلنا. بہت دیکھیں قرآن بتا رہے مورا, بہت بری طرح ہلے گا. ایسے نہیں کہ آہستہ آہستہ آرام آرام سے, نہیں. اور اتنی بڑی چیز دیکھیں جب زمین پہ زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ہم کیسا فیل کرتے ہیں, جیسے بس ختم ہو گئے, مر رہے ہیں ہم, لگتا ہے ہم مر رہے ہیں. تو اندازہ لگائیں کہ جب آسمان ہلنا شروع کر دے گا تو انسان کی حالت کیا ہوگی. صرف اس ڈر سے ہی اس کی قیامت شروع ہو جائے گی. مزید کیا ہوگا, وہ تسیرو اور چلائے جائیں گے, الجبال پہاڑ, پہاڑ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں اور پہاڑ اتنے مضبوط ہیں کہ اگر پہاڑ اس زمین پر نہ ہوتے تو قرآن کیا بتاتا ہے کہ یہ زمین کیا ہوتی, تمید بکم, تم کو لے کر ڈھلک جاتی. ہاں کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہلتی ہے تو کیا ہوتا ہے, زلزلہ آ جاتا ہے نا. لیکن ان پہاڑوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کی میخیں بنایا. یہ پہاڑ جو آپ کو نظر آتے ہیں نا باہر, جتنا نظر آتا ہے اتنا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر گاڑا ہوا ہے, اتنے مضبوط. اے اہل مکہ, اے انسان, دیکھ ان پہاڑوں کو کتنے مضبوط ہیں. یہ بھی چلائے جائیں گے. کیسے چلائے جائیں گے, سیرا, بری طرح چلایا جانا. ان ادر ورڈ ریزہ ریزہ کر کے گرد و غبار کی طرح اڑا دیے جائیں گے. دیکھیں جب ہم گھر بناتے ہیں اور زمین کی کھدائی ہوتی ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنی مشینیں آتی ہیں اور کتنا اس کے لیے زور لگتا ہے یا نہیں. لیکن پہاڑ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اگر کوئی جائے اور پہاڑ کو توڑنا شروع کر دے, وہ توڑ سکتا ہے اس کو, نہیں. لیکن قیامت کے دن کیا ہو جائے گا, سب ریزہ ریزہ کر کے غبار بنا کے اڑا دیا جائے گا. اب اس دن یہ تو آسمان اور پہاڑ یعنی جو اللہ نے چیزیں ہمارے لیے بنائی ان کی بات ہو رہی ہے کہ زمین کا کیا حال ہونے والا ہے. لیکن زمین پر رہنے والے جو ہیں کون ہیں, ہم انسان. اب ان کا کیا حال ہوگا, فویل, پس بربادی ہے, یومئذ, اس دن. کس دن, قیامت کے دن بربادی ہے, تباہی ہے. کن کے لیے, للمکذبین, جھٹلانے والوں کے لیے. جھٹلانا کیا ہوتا ہے, نہ ماننا. کس چیز کو نہ ماننے والوں کی بربادی ہو گئی, وہی لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں قیامت کو جھٹلایا یعنی مان کے نہیں دیا, عقیدہ آخرت کو نہ مانا, وہ تو برباد ہو گئے. کیوں برباد ہو گئے, اس لیے کہ وہ مانتے نہیں تھے تو انہوں نے اس کے لیے تیاری بھی نہیں کی. بات سمجھ رہے ہیں آپ, کیوں ہے بربادی نہ ماننے والوں کے لیے, اس لیے جو آخرت کو نہیں مانتا وہ آخرت کی تیاری بھی. دیکھیں جب ہمارے ایگزامز ہوتے ہیں ہم اس کی تیاری کرتے ہیں یا نہیں, لیکن اگر ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کا کوئی ایگزام نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے, پڑھیں گے, نہیں تھوڑی نہ پڑھیں گے. پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے, بس ہاں وہ جو پڑھ لیا پڑھا لیا دیٹس اٹ, لیکن تیاری نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایگزام تو ہونا ہی نہیں ہے. وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنی منمانیاں کر کے زندگی گزاری اس سوچ کے ساتھ کہ آخر میں کوئی پوچھ نہیں ہونے والی, نہ قیامت کے دن ہمیں دوبارہ سے کھڑا کیا جائے گا, نہ ہم سے سوال اور حساب کتاب کیا جائے گا, انہوں نے اس دن کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. تب ان لوگوں کا حال کیا ہونے والا ہے, بس بربادی ہی بربادی. الذین, اب یہ مکذبین کون ہیں ان کے بارے میں تھوڑا بتایا جا رہا ہے. الذین, یہ وہ لوگ ہیں, ہم وہ جب دنیا میں رہا کرتے تھے, فی خودن, بحث مباحثے کیا کرتے تھے, آرگیومنٹس کرنا, ڈسکشنز کرنا, یلعبون, اور کھیل میں مصروف تھے. انہوں نے دین کو مذاق بنا رکھا تھا. ان کی محفلوں میں دین کی باتیں تو ہوتی تھیں لیکن کس انداز سے, مذاق اڑاتے ہوئے. لیکن پیچھے ہم پڑھ بھی چکے کہ جنتی نے کیا کہا, ایک جنتی تھا جس نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا دنیا میں اور وہ مجھے یہ کہا کرتا تھا کہ کیا تم اس بات پہ یقین رکھتے ہو کہ تم دوبارہ سے اٹھائے جاؤ گے, ذرا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کدھر ہے. کچھ یاد ہے آپ کو کہ وہ کدھر ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دکھائیں گے. وہ کہاں ہوگا, جہنم کی گہرائیوں میں ہوگا. تو جنتی کیا کہے گا, الحمدللہ یا اللہ تو نے مجھے بچا لیا, ورنہ اس نے تو مجھے برباد ہی کر دیا تھا. کیونکہ دوست کے دین پر ہوتا ہے. یہ قیامت کے روز برباد ہونے والے لوگ کون ہیں, جب یہ دنیا میں رہا کرتے تھے تو اپنی محفلوں میں
کھیل تماشوں میں اپنے دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے آخرت کی تیاری نہیں کی۔ اب ان کا حال کیا ہوگا قیامت کے روز؟ یوما، اس دن، کس دن؟ قیامت کے دن، یدعون، یدعون، وہ دھکیلے جائیں گے، الا کی طرف، نار جہنم، جہنم کی آگ کی طرف وہ دھکیلے جائیں گے، دعا، دیکھیں دوبارہ زور دینے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے پھر سے وہ ورڈ یوز ہوا، دعا، بری طرح دھکیلا جانا، ان کو پش کیا جائے گا۔ کدھر پش کیے جا رہے ہیں؟ اگر ہم کسی کیو میں کھڑے ہوں اور کوئی تھوڑا سا بھی ہمیں پش کرے تو ہمیں کیسا لگتا ہے؟ بہت برا لگتا ہے۔ کیوں برا لگتا ہے؟ کیونکہ ہمیں اپنی انسلٹ فیل ہوتی ہے۔ اب یہ جو نام ماننے والے تھے، جو دنیا میں بڑے عزت دار بنا پھرا کرتے تھے، لوگ ان کی محفلیں اور ان کی پارٹیز اور ان کی گیدرنگز دیکھ کر بڑے حیران ہوا کرتے تھے، واہ ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے، ان کی محفلیں بڑی یادگار رہتی ہیں۔ لیکن اب قیامت کے روز کہاں گئی وہ عزت؟ پش کیا جائے گا، دھکیلا جائے گا، اور پیچھے ہم پڑھ چکے کہ جہنمیوں کو جہنم میں ٹھونسا جائے گا۔ ٹھونسنا سمجھتے ہیں؟ کسی تنگ سی جگہ پہ کسی چیز کو اندر کرنا۔ کیسے اندر کرنا؟ آرام سے نہیں، زور سے، زبردستی اس کو اندر کرنا، اس طرح سے وہ جہنم میں ٹھونسے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور ان کو ڈانٹا بھی جا رہا ہے۔ اب ڈانٹ سنیں جو فرشتے ان کو ڈانٹ رہے ہیں، ہاذہ، یہ ہے، النار، آگ، اے جہنمیوں، اے دنیا میں عزت دار بنے پھرنے والوں، تکبر کرنے والوں، حق کا انکار کرنے والوں، آخرت کو جھٹلانے والوں، یہ آگ ہے، دیکھ لو اس کو۔ کون سی؟ التی، وہی آگ جو، کن تم تھے تم، بہا، اس آگ کا، تکذبون، جھٹلانے والے۔ نہ ڈراؤ ہمیں، کوئی جہنم نہیں، کوئی پکڑ نہیں، ہمیں کون پکڑ سکتا ہے؟ دنیا میں اتنا اللہ نے دیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کیا کہتے ہیں، جو اللہ نے اتنا دنیا میں دیا ہے وہاں تو جنت مل کے رہے گی، ہمیں کیا فکر؟ کیونکہ اللہ نے جو دنیا میں دیا ہوا ہے، اٹ مینز اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، تو وہ ہم سے وہاں بھی بہت پیار کرے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ انسانوں کے گمان، قیاس آرائیاں، اپنی طرف سے انہوں نے ڈرامے بنا رکھے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اب ان سے پوچھا جا رہا ہے، ڈانٹتے ہوئے انہیں کہا جا رہا ہے، یہ ہے وہ جہنم جس کو دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ پھر مزید ڈانٹ کے طور پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ افسحر، کیا، فسحر، پس جادو ہے، ہاذا، یہ، اچھا تم کہا کرتے تھے۔ اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے ان سے کہ دیکھو یہ آگ کیا جادو ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے جب بھی پیغمبر آیا، پیغمبر سے کیا کہا گیا؟ یہ کون ہے؟ ساحر، یہ تو جادوگر ہے۔ تب ان کو وہ بات یاد دلائی جا رہی ہے۔ کیا یاد دلایا جا رہا ہے؟ دیکھو یہ آگ، کیا یہ جادو ہے؟ ام، یا ان تم ہو تم، لا نہیں تبصرون، تمہیں نظر نہیں آتا، اندھے بن گئے ہو۔ تو وہ آگ سب کو نظر آئے گی۔ جہنم میں جانے والوں کو جہنم دور سے دیکھ لے گی، اور وہ اتنے زیادہ لوگوں کے درمیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے ایک گردن نکلے گی، استغفر اللہ، اور وہ جہنم میں جانے والوں کو ایسے چگھ لے گی جیسے مرغ دانہ چگتا ہے، یوں یوں کر کے، یوں یوں کر کے، تمام لوگوں کے درمیان۔ سب تو نہیں جا رہے نا، لیکن جو جو جا رہے ہیں، اٹ مینس کوئی کسی کے پیچھے چھپ نہ سکے گا، کوئی اپنے آپ کو بچا نہ سکے گا۔ جہنم میں جانے والوں کو یہ نہیں کہا جائے گا آپ تشریف لائیے، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ جانا پسند کریں گے، نہیں، کوئی بھی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں، لا مرحبا، نہیں کوئی مرحبا تمہارے لیے، بلکہ ان کو جہنم خود ہی چگ لے گی۔ اس لیے کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس لوہا، اب داخل ہو جاؤ اس میں، جھلسو جا کے اس میں، فصبرو او لا تصبرو، فصبرو، پس تم صبر کرو، او یا لا تصبرو، نہ تم صبر کرو، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے۔ اب صبر کرنا اور صبر نہ کرنا کس طرف اشارہ ہے؟ اشارہ ہے اس شور کی طرف جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے، دھکیل دیے گئے نا، ٹھوس دیے گئے، گھسیٹ گھسیٹ کے ان کو جہنم میں ڈالا گیا، تو وہ وہاں کیا کریں گے؟ جب تکلیف ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ چیختا ہے، چلاتا ہے، تغاد تمیز من الغیظ، جہنم خود بھی غصے کے مارے پھٹ رہی ہوگی، اس کو بھی غصہ ہوگا تو وہ بھی غصہ کر رہی ہوگی، اور ساتھ میں لوگوں کا جو شور شرابہ، چیخ و پکار، فریادیں، وہ سب مل کے سوچیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، کیونکہ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی
جنتیوں کو اس شور سے محفوظ کر دے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اس شور سے محفوظ کر لے. دیکھیں اگر ہم اپنے گھر میں ہوں، بہت خوشحال، سب کچھ اچھے اچھے ہو رہا ہو، لیکن ہمارے نیبر میں سے کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی ہو، کراہنا سمجھتے ہیں نا کیا؟ تکلیف سے اس کی ہائے ہائے وہی کچھ ایسی آوازیں اس کی نکل رہی ہیں، تو کیا آپ سکھ سے سو سکیں گے اپنے بیڈ پہ؟ چاہے آپ کا بیڈ کتنا ہی ایکسپینسو اور کمفرٹیبل اور نہ جانے بلا 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 کیا چیز کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آپ کو آرام کبھی نہیں آنے والا. لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں کو اس شور سے محفوظ رکھے گا. اللہ ہمارا نام بھی ان میں لکھ دے. آمین. جہنمیوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ چیخو پکار کرو یا چپ رہو، صبر کرو یا صبر نہ کرو، برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے چیخو پکار کرنے سے کوئی تمہیں یہاں سے، دنیا میں چیخو پکار کرتے ہیں تو لوگ نکال لیتے ہیں، تکلیف سے ہیلپ مل جاتی ہے نا، لیکن جہنمیوں کو کسی قسم کی ہیلپ نہیں ملنے والی. اور یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ کر رہا ہے، اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ ظالم ہے؟ اللہ ظالم نہیں ہے. انما بے شک تجزونا جو تم بدلہ دیے جا رہے ہو، ماں وہی ہے جو تم تھے تم تعملون جو تم عمل کرتے تھے. کہاں؟ دنیا میں رہتے ہوئے جو تم عمل کرتے تھے یہ اسی کا نتیجہ ہے. تمہارے عمل ہی ایسے تھے جو جہنم میں جانے کا باعث بنے. لیکن سب لوگ جہنم میں نہیں جانے والے، کیونکہ جو نہ ماننے والے ہیں، سب تو نہ ماننے والے نہیں ہیں نا، کچھ ایسے بھی ہیں جو ماننے والے ہیں. اللہ ہمارا نام بھی ان میں لکھ دے. ان المتقین بے شک جو متقی ہیں. متقی کون ہوتا ہے؟ پرہیزگار، ڈرنے والا، بچنے والا، اللہ کا خوف رکھنے والا. ان المتقین بے شک جو متقی لوگ ہیں، فی جنات وہ باغات میں ہوں گے، ونعیم اور اس میں ان کو بہت سی نعمتیں ملیں گی. نعمتوں برے باغات، نعمتوں بری جنتیں. سبحان اللہ. فاکہین وہ خوش ہو رہے ہوں گے، لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، مزے لے رہے ہوں گے. کس چیز کے ساتھ؟ بیما ساتھ اس کے جو آتاہم دے رہا ہوگا ان کو، ربہم ان کا رب. اور رب کیا دے رہا ہوگا؟ مختلف قسم کی نعمتیں. مختلف قسم کی نعمتیں وہ اپنے رب سے لے لے کر انجوائے کر رہے ہوں گے. اٹ مینس دنیا انجوائمنٹ کی جگہ نہیں. انجوائے کدھر کریں گے؟ انشاءاللہ وہاں انجوائے کریں گے. وَوَقَاهُمْ اور بچا لے گا ان کو، ربہم ان کا رب، عذاب سے، الجحیم جہنم کے عذاب سے ان کا رب ان کو محفوظ کر لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ دنیا میں رہتے تھے اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارتے تھے تو ساتھ ساتھ میں دعا بھی کرتے تھے. کیا؟ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. کیا؟ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللہم اجرنا من النار. اس لیے اللہ نے ان کی دعائیں قبول کر لی اور اللہ نے ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. سبحان اللہ. کلو کھاؤ. جنتیوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ کھاؤ. وشربو اور پیو بھی. ہنی ان مزے لے لے کر، خوب مزے لے لے کر کھاؤ پیو. بیما بوجہ اس کے جو کن تم تھے تم تعملون جو تم عمل کرتے تھے. کدھر؟ اب کھانے اور پینے کو دنیا میں عمل کرنے کے ساتھ آپ کنیکٹ کریں. کتنا کھایا جائے اور کتنا پیا جائے. دیکھیں اگر ہم زیادہ کھا لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری جو عبادات ہیں اس میں خلل پڑتا ہے. پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے؟ زیادہ اسپیشلی آپ مثال لیں افطاری کی، جب ہم پکوڑے چاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیز سب کچھ ایک ساتھ کھا لیتے ہیں، پھر تراویح میں کیا ہوتا ہے؟ ہائے ہائے کتنا مشکل ہے، کھڑا ہونا ہی مشکل ہے. تو یہ کون تھے؟ جو دنیا میں اعتدال کے ساتھ کھایا پیا کرتے تھے. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ کوئی حساب نہیں، کھاتے رہو پیتے رہو. کیوں کہ جنت میں ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے. جی ہم کوئی نماز کوئی عبادت جنت میں نہیں کریں گے. اس لیے یہاں سے کر کے جائیں، اپنی تیاری پوری کر کے جائیں. کیونکہ کچھ لوگوں کی زندگی کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا. ریئلی کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا. بڑے شوقین ہوتے ہیں. کھانے پینے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اتنا زیادہ کہ بس جہاں بیٹھے وہاں ریسیپیز ہی شیئر کرتے رہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کا حکم کیسے دوسروں تک پہنچائیں گے یا اللہ کو کیسے یاد کریں گے؟ کیونکہ انسان قیامت کے روز جب اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو سب سے زیادہ پچھتاوا اس کو کس بات پہ ہوگا؟
وہ محفل جس میں وہ رہا، وہ گیدرنگ، لیکن وہاں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ بہت پچھتائے گا اس پہ کہ یا اللہ کتنی بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ تو محفلوں میں بیٹھنا اور کھانا پینا اور بس پھر واپس گھروں کو آ جاؤ تھکے ہارے، یہ زندگی نہیں ہے۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اصل میں کھانا پینا کدھر ہے؟ جنت میں۔ کھاؤ پیو، کیوں؟ کیونکہ تمہارے دنیا میں اعمال ہی اچھے تھے، اس کے مطابق تھے، اس لیے تمہیں یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے۔ متقین، وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی سرر، تختوں پر، مصفوفہ، قطار در قطار۔ تکیہ لگانا، ٹیک لگانا پیچھے، کب ایسا پوسچر انسان کا کب ہوتا ہے؟ جب وہ ٹیک لگاتا ہے، جب وہ ریلیکس، کوئی فکر نہیں، آرام سے تکیہ لگا کے آپ بیٹھ جائیں۔ تو جنتی کیا ہوں گے؟ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، کدھر؟ تختوں پر، مصفوفہ، قطار در قطار، یعنی پراپر آرگنائز طریقے سے ان کو رکھا گیا ہوگا۔ وزوجناہم، اور ہم بیاہ دیں گے ان کو، بحور عین، حور عین کے ساتھ۔ حور عین سے مراد ایسی عورتیں جو بہت سفید ہوں گی اور جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی۔ حور مینز سفید رنگت رکھنے والی عورتیں، اور عین مینز بڑی بڑی آنکھوں والی۔ تو عورتوں کی خوبصورتی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں ایسی خوبصورت عورتیں ہوں گی اور وہ ان کے ساتھ بیاہ دی جائیں گی جنتیوں کے ساتھ۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم، اور پیروی کی ان کی، ذریتہم، ان کی اولادوں نے، بِایمان، ایمان کی حالت میں۔ بہت بہت اسپیشل اور امپورٹنٹ آیت بتائی جا رہی ہے۔ اے ایمان والو، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان ایمان والوں کے نقش قدم پر ان کی اولادیں چلیں، لیکن شرط کیا ہے؟ بِایمان، ایمان کی حالت میں۔ ایمان کی حالت میں وہ اپنے والدین کے فٹ پرنٹس پہ چلتے رہے۔ الحقنا، ہم ملا دیں گے، بہم، ساتھ ان کے، ذریتہم، ان کی اولادوں کو۔ کون سی اولادیں؟ جو ایمان کی حالت میں ان کے فٹ پرنٹ پر چلیں۔ اور کون سا نقش قدم؟ ماں، نانیوں اور دادیوں کے وہ رسومات جو انہوں نے ساری زندگی کی ہے، اور ہم کہیں بھائی وہ کرتی تھی تو ہم نے بھی کرنے ہیں؟ نہیں۔ کس طرف اشارہ ہے؟ ایمان کے عمل صالح کی طرف، عمل صالح کی طرف جس میں کوئی بدعت نہ ہو۔ عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ وہ عمل جو خالص نیت اور سنت کے مطابق ہو، اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ اور شرط کیا ہے؟ کس بیس کے ساتھ؟ ایمان کی حالت میں۔ اب اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو، وہ اپنی اولادوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے؟ کیوں نہیں لے جائیں گے نا؟ من صلح، وہ جو نیکوکار ہوں گے، من آبائہم، ان کے والدین میں سے، ومن ازواجہم، ان کے شوہروں اور ان کی بیویوں میں سے، ومن ذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے، ان کو داخل کیا جائے گا، سب کو ملا کر کدھر؟ جی۔ تو آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں ہم اپنی اولادوں کے ساتھ؟ ہم کہتے ہیں ہم اپنی اولادوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، جو کہ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ کیا کچھ دیا ہے ان کو؟ اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، اور کوئی بھی آئی پیڈ، آئی فون، کوئی کمی نہیں ماشاءاللہ ان کو۔ ہم ان کی ساری ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ کبھی اس طرف بھی سوچ لیا کریں کہ کیا یہ تو دنیا کی ضروریات ہے نا، کیا ہم ان کی آخرت کی ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں؟ اور آخرت کی ضروریات کیا ہیں؟ صرف ماں باپ کا نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، اپنی اولادوں کو نماز کا پابند بنائیے۔ جیسے اگر دنیاوی کوئی خواہش ہم ان کی پوری نہیں کریں گے تو وہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں نا، خفا ہو جاتے ہیں نا، جو کہ ہم نہیں چاہتے، بولے نا، ہوتا ہے نا۔ تو ان کی خواہش ہم کیوں پورا کرتے ہیں؟ تاکہ میرا بچہ خوش ہو جائے۔ تو کبھی آپ بھی جب وہ نماز نہ پڑھیں تو ان سے ناراض ہو جایا کیجئے پلیز۔ کیوں؟ تاکہ وہ آپ کے ساتھ مل جائے، تاکہ وہ آخرت میں جنت میں مل کے داخل ہوں ہمارے ساتھ۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس بات پہ ہم نے کام کرنا ہے، یہ ہمارا ہوم ورک ہے۔
کیونکہ الحمدللہ سب اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں جتنی ان کے، وہ کہتے ہیں نا، ان کے منہ سے بات نکلی نہیں کہ ہم ان کی ضرورت کو یہ لے جی، ٹھیک ہے نا، تو وہ چیز ان کے سامنے حاضر کر دیتے ہیں. بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے الحمدللہ. لیکن دنیاوی ضروریات کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کی ضروریات پر بھی توجہ دینا بہت ضروری ہے. ہم نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا. دیکھیں، دنیا کی کوئی خواہش، کوئی چیز ان کو چاہیے تو ہم ان کو دے دیتے ہیں. ہم کبھی یہ نہیں کہتے نہیں ابھی آپ کی ایج نہیں ہے. کبھی آپ نے اپنے بچے سے کہا کہ آپ کو یہ چیز چاہیے تو نہیں ابھی آپ کی ایج نہیں ہے تو تھوڑا آپ ٹھہر جائیں؟ نہیں، بہت کم لوگ کہتے ہیں. لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کی اس خواہش کو پورا کیا جائے. ان کی، مطلب میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں، وہ اسپیشل جو کیسز ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہی. تو کبھی آپ جب ان کو دین کی بات بتائیں اور وہ آگے سے کہیں کہ آئی ایم ناٹ ریڈی یٹ، سمجھ رہے ہیں؟ میں کمپیریزن کر کے آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہی ہوں. تو کیوں دنیا کی خواہش پوری کرنے کے لیے تو وہ اتنے فارورڈ چلے گئے ہیں کہ پرائمری کے بچے کو بھی سب کچھ بتا دیا. سمجھ رہے ہیں میری بات کو میں کیا بتانا چاہ رہی ہوں؟ لیکن آخرت کے بارے میں جب آخرت کی بات آتی ہے، نہیں نہیں بچہ ابھی اس کو آخرت سے نہ ڈراؤ، نہیں ابھی قبر سے نہ ڈراؤ. موت کی بات تو ہم بچوں کے سامنے کرتے ہی نہیں ہیں. ہائے نہیں، بچے بڑے اپسیٹ ہو جاتے ہیں. تو کیا مرنا نہیں ہے؟ ہم نے مرنا ہے یا نہیں؟ مرنا ہے نا. تو بجائے اس کے کہ وہ بعد میں اپسیٹ ہوں اور غلط طریقوں سے اپسیٹ ہوں اور بدعتوں میں جا کے پڑیں، صحیح سنت کے مطابق ان کو بتائیں بچے موت آئے گی، میری بھی پہلے آ سکتی ہے، آپ کی بھی پہلے آ سکتی ہے. نہیں، ہم یہ سوچنا بھی نہیں چاہتے. یہی وجہ ہے، وہ بھی پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ وہ بحث و مباحثے میں، کھیل میں مصروف ہیں لوگ. تو ہم نے سب چیزوں کو کھیل ہی بنا کے رکھا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور ہمیں نیکی کی ہدایت دے. تو بہت خوبصورت آیت اور ڈرا دینے والی. وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کی پیروی ان کی اولادوں نے بھی کی، ایمان کی حالت میں کی. ہم ان کو ملا دیں گے ان کی اولادوں کے ساتھ. کدھر ملا دیں گے؟ جنت میں. وما، اور نہیں، التناہم، نہیں ہم کمی کریں گے ان کے لیے، من عملہم، ان کے عمل میں سے، من شیئن، کچھ بھی ان کے عمل میں سے کمی نہیں کی جائے گی. اب اس طرف آئیں، بڑی گہری بات یہاں بتائی جا رہی ہے. حدیث بتاتی ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو 3 چیزیں جو ہے وہ اس کو فائدہ دیتی ہیں. نمبر 1، ولد صالح یدعو لہ، وہ جو صالح اولاد ہے اور وہ اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے. نمبر 2، وہ مال جو انسان اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا دے، وہ اس کا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. اولاد بھی صدقہ جاریہ، نیک اولاد صدقہ جاریہ، مال صدقہ جاریہ. اور وہ علم جو اس نے لوگوں کو پہنچایا اور پھر اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہے اللہ کی رضا کے کام، تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اعمال میں سے تھوڑی بھی کمی نہیں کی جائے گی. یہاں عام عمل کی بات نہیں ہو رہی. یہاں چونکہ والدین اور بچوں کی بات ہو رہی ہے تو ان کے مینز والدین کے عمل میں، عمل کیا ہے؟ ان کی اولادیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اٹ مینز اولادوں کو دین کا سبق دینا یا آخرت کے متعلق بتانا جو ہے یہ ہمارا عمل ہے. تو جو یہ عمل کرے گا اور بچہ ماننے والا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے عمل میں ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی اور اس کو اتنا پورا اجر دیا جائے گا کہ اگر وہ شخص فوت ہو جائے اور اس کی اولاد ابھی زندہ ہے، وہ جو وہ نیک عمل کرتی رہے گی، اس شخص کو اس کے عمل کا، بات سمجھ میں آئی آپ کے کہ کس کے عمل کی بات ہو رہی ہے؟ اٹ مینز ہم انسانوں کا عمل ہماری اولادیں ہیں. تو عمل صالح جب ہم کرتے ہیں تو اس میں پورشن یہ رکھیں اپنا کہ میں نے اپنی اولاد کو اللہ سے کتنا کنیکٹ کیا. ہم خود تو کنیکٹ رہتے ہیں لیکن بچے کچھ اور ہی کاموں میں مصروف ہیں. اللہ ان کو نیکی کی ہدایت دے اور اللہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ڈال دے، اللہ کا خوف ڈال دے. کیونکہ جب اللہ کا خوف پڑتا ہے تو آخرت کی تیاری آسان ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے وہی سے. لیکن جہاں اللہ کا خوف نہ ہو وہاں آخرت سے انسان غافل رہتا ہے. تو اللہ اس غفلت سے بچائے. کل امرئن، کلو، ہر، امرن، ہر نفس، ہر جان، بیما، ساتھ اس کے، جو کسبہ، جو اس نے کمائی کی، رہین، وہ گروی ہے. کیا پتا چلا؟ ہر انسان کی جان اللہ کے ہاں گروی ہے. گروی کیا ہوتا ہے؟ عام قابو کی بات نہیں ہو رہی.
کچھ دے کے اس کو تو کیا دیں گے؟ کسبا، عمل. جو انسان عمل کرتا ہے اس کے مطابق وہ اللہ سے اپنی جان چھڑا لے گا، اور جس نے عمل ہی نہیں کیا تو جان اس کی کدھر جائے گی؟ جہنم میں. دیکھیں بڑی آسان سی بات بتائی جا رہی ہے. کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ اور اگر یہ ایک پوائنٹ بھی اگر دل میں پڑ گیا تو انشاءاللہ آخرت کی تیاری کرنا بہت آسان ہو جائے گا. ہر انسان کی جان اللہ کے ہاں گروی ہے، رہن ہے. تو چھڑانا ہے یا نہیں؟ چھڑانا ہے نا. جو اس کو چھڑانا چاہے اس کے لیے وہ کیا کرے؟ اچھے عمل کر لے. بس آسان سی بات ہے. تو اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اچھے عمل کرنے پڑیں گے. اللہ ہمیں توفیق دے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور ان جنتیوں کو ہم دیں گے کیا؟ بِفَاكِهَةٍ، میوے، فروٹس کی بات ہو رہی ہے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کہ جو نہ روکے جائیں گے اور نہ کاٹے جائیں گے. وَلَحْمٍ، اور گوشت بھی ان کو دیا جائے گا. کس چیز کا؟ مما، اس میں سے جو یشتہون، جو وہ خواہش کریں گے. چاہے وہ مٹن چاہیے، لیم چاہیے، یا ان کو کسی پرندے کا گوشت چاہیے، سب کچھ ان کو ملے گا. اب جنت کا ایک سین بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں اور کیا ہے. یتنازعون، اور وہ بڑی بے تکلفی سے لے رہے ہوں گے، فیہا، اس جنت میں، کأسن، شراب کے جام. شراب کے جام وہ ایک دوسرے سے بے تکلف لے رہے ہوں گے. کیوں بے تکلفی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں ہم جہاں دوستی ہوتی ہے، اور جہاں ذہن ملتے ہیں، جہاں دل ملتے ہیں. تو جنتیوں کے دل سب ایک جیسے ہوں گے. سمجھ رہے بات کو؟ دل ایک جیسے ہیں تو آپس میں بہت فرینک ہوں گے. دنیا میں ان کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی، دنیا میں وہ رشتہ دار نہیں تھے، ضروری نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جب وہ جنت میں چلے جائیں گے تو وہ ایک دوسرے کے لیے بہت مانوس ہوں گے. کیونکہ آپ کسی بھی ایرا غیرہ کے ساتھ آپ فرینک نہیں ہو سکتے، مانوس نہیں ہو سکتے، یا ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ٹائم لگتا ہے. یہاں ٹائم لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، بلکہ جنتی ایک دوسرے سے بہت محبت کرنے والے، بہت فرینک ہوں گے. اتنے فرینک کہ ایک دوسرے سے شراب کے جام لے رہے ہوں گے. کیسی ہے یہ شراب؟ لا لغون، نہیں کوئی بےہودگی، فیہا، اس میں، ولا تعظیم، اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام. کیونکہ دنیا کی شراب پینے سے انسان بےہودہ بھی ہو جاتا ہے. اور کیوں؟ کیونکہ شراب، دنیا کی شراب عقل پہ، ہاں جی، تو جہاں عقل پہ پردہ پڑ جائے تو انسان وہاں انسان نہیں رہتا بلکہ جانور بن جاتا ہے. وَيَطُوفُ، اور گردش کر رہے ہوں گے، علیہم، ان پر، غلمان. غلمان کون ہے؟ نوجوان خدمتگار. خدمتگار مینز جی، جو سرونٹس ہوں گے. دیکھیں دنیا میں سرونٹس ہوتے ہیں نا، پھر کچھ ٹائم گزرتا ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں. غلمان، جنت کے خدمتگار جو جنتیوں کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اور فار ایور جوان رہنے والے لڑکے. لہم، ان جنتیوں کے لیے ہوں گے. اب ان کی ڈسکرپشن بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیسے ہوں گے. کأنہم، گویا کہ وہ غلمان، وہ جو نوجوان خدمتگار ہیں، وہ کیسے ہیں؟ لؤلؤ، موتی ہیں، مکھنون، چھپا کے رکھے ہوئے. سبحان اللہ. ان کی خوبصورتی بتائی جا رہی ہے کہ اتنے زیادہ وہ خوبصورت ہوں گے. وَأَقْبَلَ، اور متوجہ ہوں گے، بعضهم علی بعض، ان کے بعض کی طرف. اب جنتیوں کی بات آ رہی ہے کہ جنتی آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے. یتساءلون، اور وہ پوچھ رہے ہوں گے. کیونکہ دنیا میں تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا بات کرنے کو. کیا کرتے تھے دنیا میں؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے کام میں دوڑ لگانا. آخرت کی تیاری میں اتنے مصروف تھے کہ وہ دنیا میں لوگوں سے کم ہی بات کیا کرتے تھے. تو دنیا باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے. ہم بہت سا ٹائم باتوں میں ویسٹ کر دیتے ہیں، یا تو آمنے سامنے کسی کے گھروں میں آ جا کے، یا تو ماشاءاللہ سے فون، فری کا فون ہے، چلو بھائی بات کرو، گھنٹوں گزر جاتے ہیں. سوچ لیا کریں کہ دنیا میں باتیں کرنا اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے. اچھی بات نہ ہو تو انسان خاموشی اختیار کرے، لیکن کچھ لوگ فرض کے دائرے میں بس بولتے ہی رہتے ہیں. اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو جنتی ہوں گے وہ ایک دوسرے کو، اور یہ جو ورڈ یوز ہوا ہے اقبلا، اقبلا مینز جب وہ ایک دوسرے سے بات کریں گے تو فلی ایک دوسرے کو متوجہ ہو کر، یعنی فلی فوکس ہو کر.
باڈی وائز بھی اور آنکھوں کے ساتھ آنکھیں ملا کر. اور یہ سائن کس بات کا ہے کہ ہر بندہ دوسرے بندے کو Full ٹائم attention دے رہا ہے, ہے. اٹینشن دے رہا ہے, امپورٹنس دے رہا ہے. جنتی دیکھیں ہم دنیا میں اگر کسی سے بات کرتے ہیں, اگر کوئی ہماری پسند کا نہیں ہے تو وہ بات کر رہا تو ہم کبھی اوپر دیکھتے ہیں, کبھی دائیں دیکھتے ہیں, کبھی بائیں دیکھتے ہیں. مطلب کیا ہوتا ہے, مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کی بات سننے میں, جس کو باڈی لینگویج کہتے ہیں, ہم اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. جنتی ایک دوسرے کو اگنور نہیں کریں گے, سبحان اللہ, بلکہ وہ ایک دوسرے کو پوری اٹینشن دے کر ایک دوسرے کی باتیں سنیں گے. قالو وہ کہیں گے, اب آپس میں جنتیوں کی بات ہو رہی ہے, بڑی خوبصورت بات. انا بے شک ہم, کننا تھے ہم, قبلو پہلے, فی اہلنا اپنے گھر والوں میں, مشفقین ڈرنے والے, ڈر ڈر کے زندگی گزارا کرتے تھے. کہاں؟ اپنے گھر والوں میں. جو اس بات کی دلیل ہے کہ گھر میں رہنے والے سب لوگ ضروری نہیں کہ وہ ایک جیسے ہوں. جس سے کیا پتا چلا کہ گھر میں رہنے والے سب لوگ جنت میں نہیں جائیں گے, کیونکہ سب لوگ ڈرنے والے ہیں نہیں. کیونکہ یہاں انہوں نے یہ نہیں کہا ہمارے گھر والے بہت اللہ سے ڈرا کرتے تھے, نہیں, کیا کہہ رہے اپنے بارے میں, ہم جب اپنے گھر والوں میں رہا کرتے تھے تو ہم بہت ڈر ڈر کے زندگی گزارا کرتے تھے. کس سے ڈرتے تھے؟ اور لوگ ہمیں بے وقوف سمجھتے تھے. ہوتا ہے نا سم ٹائمز, کوئی اگر فیملی میں کوئی ایسا بندہ ہو, کوئی دیورانی جیٹھانی کسی کو یاد کر لیا تو ہم کیا کہتے ہیں, وہ اس کو تو پتہ نہیں ہے دنیا میں کیسے رہا جاتا ہے. کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں, کس کو پتہ ہے دنیا میں کیسے رہا جاتا ہے؟ جو ہاں جی, جتنا زیادہ بولنے والا, چاہے کچھ بھی ہو, بس وہ بولتا ہی رہے, اور جتنا زیادہ شو آف کرنے والا ہو, اور اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں نا ماڈرن جسے کہتے ہیں, اس ٹائپ کا بندہ. نہیں نہیں, ہم دنیا میں اپنے گھر والوں میں, دیکھیں آپ سوچیں اپنے لائک بہن بھائیوں میں سوچیں, آپ کے سب بہن بھائی ایک جیسے ہیں؟ اور پھر سوچیں جب ہم ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے, کیا دن تھے وہ بھی ماشاء اللہ سے. تو اس وقت ہماری کیا حالت تھی, کون سی بہن اور کون سا بھائی خود سے نماز پڑھتا تھا, اور کون سا ایسا تھا جس کو اماں ڈنڈے کے زور سے نماز پڑھواتی تھی. ہوتا ہے نا ایسا. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے, جب ہم دنیا میں رہا کرتے تھے تو ہم اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارا کرتے تھے. فمن اللہ, بس احسان کیا اللہ نے, علینا ہم پر, اللہ کا بڑا احسان ہے. کیا احسان ہے کہ ہم کدھر آ گئے ہیں؟ اٹ مین سب نہیں آئے, جو ڈرنے والا تھا وہی وہاں پہنچا. اللہ نے بڑا احسان کیا ہم پر. وہ وقانا, اور بچا لیا ہم کو, عذاب سے, السموم جھلسنے والا عذاب. لو سمجھتے ہیں آپ, گرم لو جو ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے گرم ہوا, عام گرم ہوا نہیں ہوتی, ایسی ہوا جو جلا کے رکھ دے. اور یہ کون سی ہوا ہے؟ یہ تو جہنم کی گرم لو کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے رب نے ہم پہ بڑا احسان کیا کہ ہمیں ایسی جگہ پہ لے آیا. ہمارے رب نے ہم پہ بڑا احسان کیا کہ اس نے جھلسنے والے عذاب سے ہم کو بچا لیا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اور ساتھ میں جنتی ایک اور بات بھی پتے کی بات ہمیں بتا رہے ہیں, کیا؟ انا بے شک ہم, کننا تھے ہم, من قبل اس سے پہلے, کہاں پہ جب تھے؟ دنیا میں جب رہا کرتے تھے, ندعو اس کو پکارنے والے. کس کو پکارتے تھے؟ پکاریں اپنے رب کو, اپنے لیے کوئی نہ کوئی دعا کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جب ہم دنیا میں رہا کرتے تھے تو ہم رب سے دعائیں مانگا کرتے تھے, ہمارے رب نے ہماری دعائیں سن لی اور اس نے ہمیں وقنا عذاب النار, آگ سے بچا لیا. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. وہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, وہ سب سے زیادہ کامیاب ہونے والا ہے, وہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو دعائیں جو ہیں وہ بھی شرط ہے. ویسے بھی ہم نے الحمدللہ اتنا قرآن پڑھ لیا تو ہم نے جو پیغمبروں کے واقعات پڑھے اس میں ہر پیغمبر کے پاس اللہ کی مدد آئی, لیکن وہ مدد آنے سے پہلے پیغمبر نے کیا کیا؟ ہر پیغمبر نے دعا کی, ہر پیغمبر نے دعا کی, اور اللہ نے اس کی دعا جو ہے اس کو قبول کیا اور اس کا جواب دیا. انہو بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو ہم دنیا میں پکارا کرتے تھے, دعائیں مانگا کرتے تھے, ہوا وہ اللہ ہے, البرو
بہت زیادہ احسان کرنے والا. کیا کیا اللہ نے احسان؟ ہمیں جنت میں لے آیا. اور رحیم، اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. بے شک. تو یہ تھا جنتیوں کا حال. تو اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ جنت میں جانے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ کیا ہے؟ جی، سب سے ضروری چیز ڈرنا. نمبر ون ڈرنا. وہ دنیا میں کہتے ہیں نا جو ڈر گیا وہ مر گیا. قرآن نے ہمیں کیا سکھایا؟ جو ڈر گیا وہ بچ گیا. قرآن نے کیا سکھایا؟ جو ڈر گیا وہ بچ گیا. اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں کیا بتایا گیا؟ وَوَقَانَا، بچا لیا ہم کو، ہمارے ڈر نے ہمیں بچا لیا. کیونکہ جب ہم ڈرے تو ہم نے کیا کیا؟ اللہ کی ناراضگی کے کام چھوڑ دیے، استغفار کر لیا، اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ نے کیا کیا؟ ہم پہ بہت بڑا احسان کیا. یہ تو پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ جو سب سے ضروری ہے، کیونکہ ہمیں اپنے بچوں سے بہت پیار ہے یا نہیں؟ تو اگر ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہے تو کیا کرنا ہے؟ ان کو صالح بنانا ہے. تو اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی پل لے کے، صالحین والی پل لے کے ان کو دے دیں اور وہ نگل جائیں اور وہ صالح بن جائیں گے. کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ جی، کیا محنت کرنی ہے؟ بتاتے رہنا ہے، ان کو بتاتے رہنا ہے. اب یہ نہ پوچھے کہ کس وقت بتائیں اور کیسے بتائیں. ہر ماں اپنے بچے کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کا موڈ کس وقت کیسا ہے. اللہ اکبر. اب یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ ماں باپ بچے کی ناراضگی کی وجہ سے اس کے سامنے بول نہ سکیں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے. تب بھی ہمیں اس بات کا ڈر رہتا ہے نا کہ بچے ناراض نہ ہو جائیں، بچے چھوڑ کے نہ چلے جائیں. تو ویسے بھی تو جنت میں اکیلے ہی جانا ہے. ہاں، وہ اولادیں ساتھ میں جا سکتی ہیں جو کون ہیں؟ جی، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے والے. اب ٹاپک بدلتا ہے. فذکر، پس نصیحت کی جائے، کرتے جائیے. فما، پس نہیں، انتا، آپ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کرتے جائیے. کس چیز کی نصیحت؟ قرآن کی تبلیغ، قرآن کی آیات لوگوں کو سناتے جائیے. نہیں ہے آپ بنعمت ربک، اپنی رب کی نعمت کے ساتھ. کون سی نعمت؟ قرآن. جو قرآن آپ کو دیا گیا ہے یہ نعمت ہے، یہ رسالت، یہ نبوت، یہ نعمت ہے. اپنے رب کی اس نعمت کے ساتھ آپ نہیں ہیں. کیا نہیں ہے؟ بے کاہن. کاہن کون ہوتا ہے؟ جادوگر. کیونکہ اہل مکہ نے کیا کہا؟ یہ کون ہے؟ یہ کاہن ہے. ولا، اور نہ ہی مجنون، اور نہ ہی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی اتنی بڑی نعمت پانے کے بعد آپ مجنون ہیں. آپ مجنون نہیں ہیں. اہل مکہ نے آپ کو کاہن کہا، آپ کو مجنون کہا. ان کے اس بات کی تردید کی جا رہی ہے. ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں. کون؟ اہل مکہ. اہل مکہ کیا کہتے ہیں؟ شاعرن، شاعر ہے. کون شاعر ہے؟ جی، پیغمبر کو شاعر کہا جا رہا ہے. نتربصو، پس ہم انتظار میں ہیں. بھی، ساتھ اس کے. ریب المنون، گردش ایام کے. گردش ایام کیا ہوتا ہے؟ اہل مکہ اس بات کے انتظار میں تھے کہ پیغمبر کو موت آ جائے. موت تو آتی ہے نا انسانوں کو. تو وہ گردش ایام مینز کہ گردش ایام، گردش مینز گھومنا. کس چیز کا گھومنا؟ ایام، دنوں کا گھومنا. دن گزرتے جائیں اور پھر ایسا ایک دن آ جائے کہ پیغمبر کی موت ہو جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے. قل، آپ فرما دیجئے. تربصوا، تم انتظار کرو. فإنی، پس بے شک میں. معکم، تمہارے ساتھ. من المتربصین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. تم میری موت کا انتظار کرو لیکن مجھے بھی انتظار ہے. پیغمبر کو کس چیز کا انتظار تھا؟ کاش، شاید کہ میری امت مان جائے. دیکھیں، اندازہ لگائیں، امت کس چیز کا انتظار کر رہی ہے؟ موت کا. اور پیغمبر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ شاید کہ میری امت پلٹ آئے. میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اب یہاں اہل مکہ کے کچھ عقائد کے بارے میں سوالات کیے جا رہے ہیں. اس لیے ورڈ ام بار بار اس کی ریپیٹیشن ہوگی. ام مینس کیا؟ سوال کیا جا رہا ہے. ام کیا؟ تأمرہم، کیا حکم دیتی ہے ان کو؟ احلامہم، ان کی عقلیں. بہذا، اس کی. کس چیز کی؟ پیغمبر کی موت کی. کیا ان کی عقلیں جو ہیں، یہ اہل مکہ جو اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، ان کی عقلیں ان کو یہ سکھاتی ہیں
کہ وہ اس بات کا انتظار کرے ام یا ہم وہ کون ہے قوم کچھ ایسے لوگ ہیں ایسی قوم ہے طاغون جو بڑے ہی سرکش ہیں. سرکشی کیا ہوتی ہے؟ سرکشی حد سے بڑھنا اور حق کا انکار دونوں اس میں شامل ہے، کیونکہ پیغمبر ان کو ایک حد پہ کھڑا کر رہا تھا جو کہ اللہ کی حدود تھی جو ان کو پسند نہیں تھا، اور پیغمبر حق لے کر آیا تھا اور وہ حق کو ماننا ان کو پسند نہیں تھا، اس لیے ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ طاغون، سرکش لوگ. ام یا دوسرا سوال کیا جا رہا ہے ام یا یقولون وہ کہتے ہیں تقولہ گھڑ لیا اس کو. گھڑنا کیا ہوتا ہے؟ اپنی طرف سے کچھ بنا لینا. ہو سے مراد یہاں قرآن ہے. گھڑ لیا اس کو یعنی اس قرآن کو اس پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، کچھ اپنی طرف سے جھوٹ موٹ میں لا کے ہمیں کیا کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے. نعوذ باللہ. بلکہ حقیقت کیا ہے؟ لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لانے والے، اس لیے بہانے بنا رہے ہیں. فلیاتو پس لے آؤ بحدیث اس جیسی بات. کس جیسی بات؟ قرآن جیسی بات. مثلی ہی مانند اس کی ان کانو اگر ہیں وہ صادقین سچوں میں سے. سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو، اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارا گیا وہ جھوٹ ہے، تو تم کیا کرو اپنی طرف سے اس طرح سے کوئی کلام بنا کے لاؤ، اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہو ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کر کے ان کی مدد حاصل کرو، لیکن تم ایسا نہیں کر سکو گے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور یقیناً تم ایسا نہیں کر سکتے تو کیا کرو؟ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور جی اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہم اجرنا من النار. اب ایک اور سوال، تیسرا سوال، ام یا خلقوا من غیر شیء کیا وہ پیدا ہو گئے ہیں من غیر شیء بغیر کسی چیز کے، خود بخود وہ اس دنیا میں آ گئے ہیں. کون؟ اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے، ان کے عقائد کی بات ہو رہی ہے. ام یا ہم وہ خالقون وہ کچھ پیدا کرنے والے ہیں، خود بخود پیدا ہو گئے اور باقی جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں یہ سب کچھ انہوں نے خود پیدا کی ہیں. کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ ام یا خلقو پیدا کیا انہوں نے السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو، کیا یہ ہے اس کے خالق؟ بلکہ لا یوقنون نہیں وہ یقین رکھتے کس بات پر؟ ایک اللہ سبحانہ و تعالی پر جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا اور وہ رب العالمین ہے. ایک اور سوال، ام یا عندہم ان کے پاس ہے خزائن خزانے رب کا تیرے رب کے، کیا تیری رب کے رحمت کے خزانے یا جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کے خزانے ان کے پاس موجود ہیں؟ کن کے پاس ہیں؟ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. ام یا ہم وہ المسیطرون یا وہ نگرانی کرنے والے ہیں یا ان کا حکم چلتا ہے، دونوں مطلب اس کے نکلتے ہیں. تو کیا ایسا کچھ ہے؟ ایک اور سوال، ام یا لہم ان کے لیے سلمن کوئی سیڑھی ہے یستمعون فیہ وہ اس پر چڑھ کر کچھ سنگن لیتے ہیں. کدھر چڑھ کے؟ آسمان پر. فلیاتی پس لے آؤ مستمعہم جو وہ سنتے ہیں بسلطان مبین کھلم کھلا دلیل. کیا کچھ سن کے آئے ہو وہ تو ذرا بتاؤ، کچھ سن سکتے تھے؟ اب یہ آیات ایسی ہیں کہ ان کی کوئی تفسیر ہے ہی نہیں، کیونکہ عام سی باتیں بتائی جا رہی ہیں. ان عقائد کو جو ان کے عقیدے تھے ان کو سوال بنا کے انہی سے پوچھا جا رہا ہے، اور جب سوال بنا کے ان سے پوچھا جا رہا ہے اٹ مینس ایسے ان کو نہیں کہا جا رہا کہ آنکھیں بند کر کے بس دین کو اپنا لو، اس نبی پر ایمان لے. نہیں، غور و فکر عقل استعمال کرو کہ یہ پیغمبر کیا تمہیں عقل کے خلاف کوئی بات بتا رہا ہے، بلکہ تم لوگ خود اپنی عقلوں کے خلاف کر رہے ہو. دیکھو یہ تم کہاں سے آئے، اور پھر یہ زمین آسمان جو پیدا کیے گئے کس نے پیدا کیے؟ یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں کیا اس کے خزانے تمہارے پاس موجود ہیں، یا تمہارے پاس کوئی سیڑھی لگی ہوئی ہے جس پہ تم چڑھ کے اوپر آسمان پہ جاتے ہو، وہاں اللہ کے احکامات سارے سنتے ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ وہاں اوپر کیا ہو رہا ہے؟ کیا ایسا کچھ ہے؟ ایسا کچھ نہیں. ام یا اب مزید عقائد جو ان کے تھے، لہ البنات اس اللہ کے لیے بیٹیاں،
कौन बेटियां? फरिश्ते फरिश्ते। कौन कहता था? अहले मक्का क्या कहते हैं? फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, नाउज़ बिल्लाह। वलकुमुल बनून, और तुम्हारे लिए बेटे। अब इसका मतलब ये नहीं कि बेटियां कमतर हैं और बेटे जो हैं वो बड़ी चीज होते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये बात पसंद नहीं आई। अगर वो अल्लाह के लिए बेटे मखसूस करते तो ये ज्यादा अल्लाह को पसंद होता। नाउज़ बिल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को किसी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन तुम्हारा ये अकीदा कि अल्लाह की बेटियां हैं और तुम्हारे लिए बेटे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है? अम या तस अलुहुम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम मांगते हो उनसे अजरन, कोई अजर। किस चीज पर अजर? दीन को तबलीग जी, इस तबलीग पर क्या तुम उनसे कुछ मुआवजा मांगते हो? कुछ दरम और दीनार तुम्हें चाहिए? फहुम, पस वो मिन से मगरमिन, तावान के, मुस्कलून, बोझ तले दबे जा रहे हैं कि अब इतना बड़ा पैसा या इतना ज्यादा सरमाया हम कहाँ से दें, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कुछ मांग रहे थे? एक और सवाल, अम या इंदहुम, उनके पास, इन अहले मक्का के पास, कुफारे मक्का के पास, अल गैबु, गैब है? क्या वो गैब जानते हैं? वहुम, पस वो यकतुबून, वो लिखे जा रहे हैं गैब की खबरों को। है कुछ ऐसा? अम या युरीदूना, वो इरादा रखते हैं, कई दन, किसी साजिश का। क्या वो किसी साजिश का इरादा रखते हैं? जी हाँ, वो रखते थे। क्या साजिश थी उनकी? हाँ जी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार दिया जाए। और सबसे ज्यादा कातिलाना हमले जो हुए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुए। इसके बावजूद आप किसी हमले की वजह से दुनिया से रुखसत नहीं हुए, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको तबई मौत दी। क्या वो इरादा करते हैं किसी साजिश का, जो कि वो करते थे? फल्लजीना, पस वो लोग, कफरू, जिन्होंने कुफर किया, उनको बताया जा रहा है, हम, वो हैं, अल मकीदून, मकीदून, उनकी चालें उन पर उलट होने वाली हैं। और यही हाल हुआ कि ग़ज़वा बदर में वो बड़े बड़े सरदार जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें बनाते थे, उन सबको क्या किया गया? मार दिया गया। बहुत बुरी मौत उनको मिली। अम या, एक और सवाल, लहुम, उनके लिए है, अहले मक्का के लिए, इलाहुन, कोई इलाह, गैरुल्लाह, अल्लाह के सिवा। थे ना? क्या थे? उनके बुत। क्या उनके लिए कोई अल्लाह के सिवा इलाह है? उन्होंने तो बना रखे थे, लेकिन वो इलाह, हकीकी इलाह नहीं थे। सुबहान अल्लाह, पाक है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अम्मा, उससे, जो युशरिकून, जो वो शरीक ठहराते थे। क्या शरीक ठहराते थे? बुतों को अल्लाह का हमसर बनाना शिर्क है। फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बनाना शिर्क है। तो ये सब जो वो शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे पाक है। सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। और इन अहले मक्का की हालत ये है, ये इतने हट दरम हैं, मैं ना मानू वाले लोग, व इन, और अगर, यरौ, वो देख लें। क्या देख लें? किस फन, एक टुकड़ा, मिनस समाई, आसमान से, अगर वो एक टुकड़ा देख लें आसमान से, साकितन, कि वो गिरा चला आ रहा है, आसमान क्रैक हो जाए और उसका एक टुकड़ा इनके ऊपर आने लगा है। यकूलूना, तो वो कहेंगे, क्या कहेंगे? सहाबुन, ये तो बादल है, मरकूम, जो उड़े चला आ रहा है। अल्लाह अकबर। इट मीन्स उनको अल्लाह से डर लगता ही नहीं है, कि अपनी आंखों से वो देख रहे हैं अजाब को, कि आसमान से टुकड़ा आसमान पे गिरा चला आ रहा है और वो उसको, इट मीन्स वो इतने गाफिल लोग हैं। पीछे बताया ना कि वो बहसों मुबाहिसे में मसरूफ, अपने खेल तमाशे में बड़े अच्छी तरह से मसरूफ है, इसलिए उनको आखिरत की कोई फिक्र नहीं। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि अल्लाह के अजाब से न डरने वाले लोग। अब ऐसे लोगों का क्या किया जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कुड़ते थे अपनी उम्मत का ये हाल देखकर, या अल्लाह, मेरी उम्मत को हिदायत क्यों नहीं होती, क्यों ये नहीं बात मानते? आपको क्या फायदा होना था? कोई फायदा था? आपको कोई फायदा नहीं था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते थे? कि उनकी उम्मत किससे बच जाए? जहन्नम में जाने से बच जाए। इन्ना शिर्क लजुल्मुन अजीम, सबसे बड़ा जुल्म जो है वो शिर्क है। अल्लाह जो चाहे, इन्नल्लाह यगफिरु, जो भी चाहे माफ कर दे,
کوئی بھی گناہ، لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں ہے. اس لیے آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. تسلی کے طور پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ فذرہم، پس چھوڑ دو ان کو. اب ایسا چھوڑنا نہیں کہ تبلیغ نہیں کرنی، نہیں. کون سا چھوڑنا؟ دل نہ کڑائیں، اپنی جان نہ کھائیں. فذرہم، پس چھوڑ دو ان کو، حتیٰ یہاں تک کہ یلاقو، وہ ملاقات کر لیں، یومہم، اپنے اس دن سے. کون سا دن؟ الذی، یہ وہ دن ہے، فیہ، جس میں یسعقون، جس میں وہ مار گرائے جائیں گے. اب یہاں تفسیر دو رائے بتاتی ہے. نمبر 1، وہ دن جس میں وہ مار گرائے جائیں گے، غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے. بتائیں نا آپ کو 70 سردار غزوہ بدر میں مارے گئے بہت بری طرح سے. دوسری آرا یہ بتاتی ہے قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں یہ سب مار گرائے جائیں گے. یوما، وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ وہ تو وہ دن ہوگا، لا نہیں، یغنی، کام آئے گی، عنہم، ان سے، کیدہم، ان کی سازشیں، ان کی چالیں، شیئا، کچھ بھی، ذرہ برابر بھی، ولا، اور نہ، ہم، وہ، ینصرون، نہ وہ مدد دیے جائیں گے. تو اگر غزوہ بدر سے ہم اس کو ریلیٹ کریں تو غزوہ بدر میں ان کی تعداد کتنی تھی؟ تقریباً 1950 تھی. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان کی چالیں ان کے کسی کام نہیں آئیں. وہ اپنے ساتھ بہت سی شراب لے کے گئے، گانے بجانے والی عورتیں لے کے گئے، اونٹ لے کے گئے. کس پلاننگ کے ساتھ؟ کہ جشن منایا جائے گا اور ہم تو ضرور جیت کے ہی آئیں گے، اور ہم اس بار جائیں گے تو ہم نے سارے مومنوں کو ختم کرنے، ایٹ مینس ہم نے اسلام کا صفایا کر دینا ہے. تو وہ چالیں ان کے کام آئی نہیں. اور ساتھ ہی ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد دیے گئے. کہاں گئے ان کے ہتھیار؟ کہاں گئے اتنے زیادہ لشکر کے لوگ؟ کیا کوئی کسی کو بچا سکا؟ دوسری طرف مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سوائے ایمان کی دولت کے کچھ بھی نہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو فتح نصیب کی. ہاں کہ وہ 313 تھے. وَإِنَّ، اور بے شک، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا. اور ظلم سے مراد یہاں شرک ہے، کیونکہ یہ سردار سارے کے سارے کس لیے لڑنے گئے تھے؟ تاکہ شرک باقی رہے اور توحید مٹ جائے، اس کو مٹانے گئے تھے. بے شک وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے جو ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا، عذاباً، عذاب ہے، دون ذالک، اس کے علاوہ بھی. کون سا عذاب؟ جہنم کا عذاب. اب یہاں میدان جنگ میں تو یہ مارے گئے، لیکن یہ عذاب ایسا نہیں ہے کہ یہ عذاب پانے کے بعد آخرت میں ان کی خلاصی ہو گئی، نہیں، بلکہ آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر ہے. خالدین فیہا، وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، ابدا، فار ایور، کبھی نہیں نکالے جائیں گے. ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، زیادہ تر ان کے، لا یعلمون، وہ علم نہیں رکھتے. اس لیے وہ شرک پر اڑے ہوئے ہیں اور توحید کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. دیکھیں، ویسے بھی دیکھیں، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہوتا کیا ہے؟ ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے کہ دین بڑے خطرے میں رہتا ہے، لیکن دین کبھی مٹتا نہیں ہے. یا مٹتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں مٹتا، چاہے ماننے والے بہت کم ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ پیغمبر ایک اکیلا آتا ہے یا ساتھ میں کوئی فوج آتی ہے؟ نہیں، ایک اکیلا آتا ہے اور اس کے ماننے والے بھی فنگر ٹپس پہ چند لوگ جو اس کو مان لیتے ہیں. اس کے باوجود یہ حق ہے، توحید ہے. توحید ہمیشہ شرک پہ غالب آتا ہے. توحید کو مٹانے کی کتنی بھی کوششیں کیوں نہ کی جائے، لیکن توحید کامیاب ہوتا ہے اور شرک مٹنے کے لیے ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے. تو یہ اللہ کی سنت ہے جس کو کوئی بدل نہیں سکتا. وَاصْبِرْ، اور صبر سے کام لیجئے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر صبر صبر. صبر کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت اور بہت 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 بڑی سکل بھی ہے. اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ ہمیں صبر عطا فرما. کب تک صبر کریں؟ لحکم ربک، اپنے رب کے فیصلے تک. جب فیصلے کا وقت آ جائے گا، جب اللہ حکم دے گا، پھر آپ کو آگے کچھ اور کرنا ہے. چونکہ سورہ کون سی ہے؟ مکی یا مدنی؟ سورہ مکی ہے. وہاں مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ کیا کریں؟ لڑائی کریں. لڑائی کی اجازت
نہیں تھی. کس چیز کی اجازت تھی؟ اپنی اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے نفس کی صفائی کرو، خاموشی سے انڈر گراؤنڈ اپنے دین کو پھیلاتے رہو. اب لڑائی کی اجازت کب ملتی ہے؟ جب وہ مدینہ آتے ہیں. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ صبر اختیار کرو اس وقت تک جب دوسرا حکم نہیں آتا. اور حکم پھر کیا آیا؟ جب یہاں ظلم و ستم بہت زیادہ ہو گیا، حکم کیا ہے کہ کیا کرو؟ ہجرت کرنے کے لیے نکلو یہاں سے. اپنے رب کے حکم تک صبر سے کام لو. فَإِنَّكَ پس بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بِأَعْيُنِنَا آپ ہماری نگرانی میں ہیں. یہ نہ سمجھے کہ ہم آپ سے غافل ہیں یا بے خبر ہیں یا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. دیکھیں سونا جل جل کے کندن بنتا ہے. صحابہ کرام کو مکہ میں جلا جلا کے کندن بنا دیا گیا تھا. اس کے بعد پھر آگے غزوات بھی آئے، جنگیں بھی لڑی گئیں اور فتوحات بھی ہوئی اور مال غنیمت بھی ہاتھ آیا. سب کچھ اللہ نے ان کو دے دیا. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ آپ ہماری نگرانی میں ہیں. اب یہ قرآن کی آیت چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کرتی ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کچھ سبق لیا آپ نے اس میں سے کہ ہم چاہے کتنے ہی مشکل حالات میں ہوں، شیطان کیا کہتا ہے؟ تم تو اتنی نمازیں پڑھتے ہو، قرآن کی کلاس میں بھی جاتے ہو، پھر بھی آزمائشیں ختم نہیں ہوتی. بلکہ شیطان انسانوں میں سے بھی کچھ شیطان ہوتے ہیں، جنوں میں سے جیسے شیطان ایسے انسانوں میں سے بھی کچھ شیطان ہوتے ہیں. وہ بھی آپ کو کہتے رہتے ہیں، آپ سے پوچھتے رہتے ہیں، لٹرلی پوچھتے ہیں آپ سے، نہیں تو یہ آپ کے یہ حالات کیوں اتنے خراب ہو گئے، اور یہ آپ کو یہ بیماری کیوں لگ گئی، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اور ایسا کیوں ہو گیا؟ کیونکہ آپ تو بہت پڑھنے پڑھانے والے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو آزمائش آئی ہے، وہی بات کلاس سے پہلے جو ہم کر رہے تھے، ہر شر میں ایک خیر موجود ہے. تم ہماری نگرانی میں ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس کے اذن سے وہ تکلیف آئی ہے، اسی کے اذن سے وہ تکلیف جائے گی. ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اللہ پر ایمان رکھنا ہے، توکل علی اللہ، اور دعائیں بہت ضروری ہیں. دعائیں کرتے رہنا. وسبح، اور کیا کریں؟ تسبیحات، اور تسبیح بیان کرو. بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ. کس وقت؟ کس وقت؟ حینا، اس وقت، تقوم، جب تم کھڑے ہوتے ہو. جی ہاں. ومن اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں بھی. کون سا ٹائم؟ مغرب، عشاء، تہجد بھی ہے، اور فجر کی نماز بھی، کیونکہ وہ تو رات میں ہی آتی ہے نا، کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے. فسبحوا، اس کی تسبیح بیان کرو. وادبار، اور جب غروب ہو جائے. النجوم، تارے. کب غروب ہوتے ہیں؟ فجر، مغرب نہیں، فجر کے وقت جب تارے غروب ہو جائیں، طلوع فجر کی طرف اشارہ ہے. تب بھی اپنے رب کو یاد کرو، نماز پڑھ کے، تسبیحات پڑھ کے. ہم بھی اپنے رب کو یاد کر لیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.